حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، یوسف صدیق، ان کا ذکر چل رہا ہے، اور کل کی نشست میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر کی طرف جانے کا تذکرہ کیا تھا، اور وقت کی کمی کی وجہ سے کیونکہ 1 گھنٹہ مکمل ہو رہا تھا تو ہم بہت جلدی سے کنعان کے کنویں سے مصر کی طرف پہنچ گئے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ روایتیں جو چھوٹی ہے اس کو بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ مزید ہماری اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ جو کنویں پر جو شخص آیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالنے کے لیے، وہ اس قافلے کا سردار تھا، اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ کوئی چیز لانے کے لیے سردار تو نہیں جاتا نا، بلکہ وہ اپنے کسی غلام کو یا خادم کو بھیجتا ہے کوئی چیز لانے کے لیے۔ لیکن یہ حیرت انگیز بات لگتی ہے کہ قافلے کو پانی کی ضرورت تھی، اور پانی لانے کے لیے قافلے کا سردار آیا، اس کا نام تھا مالک ابن زعران۔ تو مالک خود آیا تھا، تو اس کے آنے میں راز کیا تھا؟ مالک نے اپنی ابتدائی جوانی میں خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا اور اس کی آستین میں گھس گیا، اور اس نے آستین سے چاند نکال کر اپنے سامنے کھڑا کیا تو وہ پورا علاقہ روشن اور منور ہو گیا۔ تو یہ ایک معبر کے پاس گیا، یعنی خواب کی جو تعبیر بتاتے ہیں ان کے پاس گیا اور پوچھا کہ یہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو جو معبر تھا، جو راہب تھا، تعبیر بتانے والا، اس نے کہا یہ بہت مبارک خواب ہے، پہلے مجھے کچھ پیسے دے تب میں خواب بتاؤں گا۔ تو اس نے 2 درہم دیے اور اس نے کہا کہ ایک ایسا غلام تجھے ملے گا، دراصل وہ غلام نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے تو مالا مال ہو جائے، بہت دولت تیرے پاس آئے گی، اتنی کہ تیری نسلوں تک وہ کافی ہوگی، اور اسی کی برکت سے اللہ تجھے صاحب اولاد بھی کرے گا، اور اتنی اولاد دے گا کہ صدیوں تک تیری اولاد دنیا میں رہے گی۔ تو اس نے پوچھا تھا وہ غلام ملے گا؟ کہا وہ بہت خوبصورت ہوگا، بہت مبارک ہوگا، اور وہ تجھے اردن، ملک شام، وہ کنعان کی پہاڑیوں میں ملے گا تجھے۔ تو وہ سال میں 2 مرتبہ سفر کرتا تھا کنعان کا کہ مجھے وہ غلام مل جائے جس کی وجہ سے میں مالا مال ہو جاؤں۔ لیکن ایک بات یاد رکھی جائے، کبھی خواب کی تعبیر فوراً ظاہر ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی 50 سال لگتے ہیں، بلکہ کبھی نبی کے خواب کی تعبیر میں بھی برسوں بیت جاتے ہیں۔ یہ لوگ بہت جلدی مچاتے ہیں دعا کی قبولیت میں بھی اور خواب کی تعبیر میں بھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بہت وقت بھی لگتا ہے کبھی کبھی۔ تو مالک کے خواب کی تعبیر میں 50 سال لگے۔ تو جب بھی، چونکہ مالک کو پتا تھا کہ وہ جو غلام ملے گا وہ کنویں سے ملے گا، تو پانی کی ضرورت جب بھی پیش آتی تھی تو وہ کنویں پہ خود جاتا تھا۔
اب کی مرتبہ جو قافلے میں وہ سردار جا رہا تھا مالک بن زاران، تو اس نے دیکھا کہ جب الحزن جس کا تذکرہ کل آپ اور ہم سن چکے ہیں، تو جب الحزن پہ نورانی پرندے اس کنویں کا طواف کر رہے ہیں۔ اس کو لگا کہ یہ پرندے ہیں، لیکن وہ پرندے نہ تھے بلکہ وہ فرشتے تھے پرندوں کی شکل میں جو اس کنویں کا طواف کر رہے تھے۔ اور اس قافلے میں جتنے گدھے تھے وہ گدھوں نے اپنا وزن گرا دیا اور دوڑتے ہوئے وہ کنویں کی طرف پہنچے۔ تو لوگوں کو یوں لگا کہ یہ پیاس کی وجہ سے کنویں کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ حضرت یوسف کی زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ اور مالک ابن زاران جو ہے بہرحال پھر نکالتا ہے، اب اسی سے ہم جڑ جائیں، تھوڑا سا ذہن کا تعلق جوڑنے کے لیے میں نے مزید روایتیں پڑھ دی، اور بھی روایتیں بہت ہے، اللہ زندگی دے گا تو پھر سنیں گے انشاءاللہ۔ بہت طویل کرنا بھی مقصد نہیں ہے، چونکہ اور انبیاء کا ذکر بھی ہمیں آگے کرنا ہے۔ تو مالک نے حضرت یوسف کو نکالا اور دیکھا تو اس کے غلام کا نام تھا بشرا۔ وہ کہا کہ اے بشرا دیکھ یہ غلام یہ کیا ہے؟ تو وہ لا کر کے چپکے سے اپنے سامان میں حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا دیا۔ اور بھائی لوگ روزانہ آتے تھے اور جھانکتے تھے کنویں میں، لیکن اب کی صبح جب وہ آئے تو حضرت یوسف ان کو نظر نہیں آئے۔ تو بھائی لوگ گئے اور جانے کے بعد مالک ابن زاران سے کہا کہ سچ سچ بتانا تمہیں کوئی غلام ملا ہے؟ کیونکہ ایک بھاگا ہمارا غلام بھاگ گیا ہے اور وہ کام چور ہے اور ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں حضرت یوسف علیہ السلام سن رہے تھے، اور مالک کو انہوں نے دھمکی دی کہ دیکھ ہم نبی کی اولاد ہیں، ہمارا باپ بھی نبی، ہمارا دادا بھی نبی، پر دادا بھی نبی ہے۔ ہمارا باپ یعقوب ہے، اس کا باپ اسحاق ہے، ان کے باپ حضرت ابراہیم ہے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ہمارا غلام بھاگا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر کے جیسے درخت کا پتا کانپتا ہے ہوا سے، ویسے کانپنے لگے۔ تو انہوں نے مالک کو دھمکی دی ہم اتنی زور سے چلائیں گے کہ تم سب مر جاؤ گے، اور ہمیں چلانا آتا ہے۔ تو اس نے ڈر کے مارے وہ نکالا کا یہی ہے، کہا ہاں یہی ہے۔ اب مزید ایک دو روایتیں اور پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ جب یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے تو وہ پتے کی طرح تھر تھر کانپ رہے تھے۔ تو کہا یہ بھاگا، اور کان میں جا کر کے حضرت یوسف سے یہودا نے کہا اگر تو نے غلام ہونے کا انکار کیا اس کے سامنے تو ہمارے ساتھ چھری ہم تجھے یہیں ذبح کر دیں گے، قتل کر دیں گے تجھے، اس لیے انکار نہیں کرنا، ہم جو کہیں صرف ہاں کرنا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کہا بول تو غلام ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نیت یہ کی، کیونکہ اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو چونکہ ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، غلام ہے، اسی لیے حضرت یوسف نے کہا ہاں میں غلام ہوں، اور نیت یہ کی کہ میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ تو پھر انہوں نے مالک ابن زاران سے کہا ہم اس کو بیچ دیں گے، لیکن اس کے عیب بہت ہیں، یہ جھوٹا ہے معاذ اللہ، یہ چور ہے، یہ بگوڑا ہے، یہ کام چور ہے، اس طریقے سے بہت سارے عیب گنائے۔ اور پھر کل جیسے آپ نے سنا کہ کھوٹے سکوں کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو اسلامک آواز انہوں نے توحید نیٹ ورک اور بیچ دیا۔ تو ساتھ ہی ساتھ یہ بات کہی یوٹیوب چینل کہ اس کو لے کے جانا تو رسی سے باندھ کے لے جانا، اور گلے میں توق ڈالنا، پیر میں بیڑیاں ڈالنا، ورنہ یہ بھاگ جائے گا، یہ بہت ہوشیار چالاک ہے، یہ بھگوڑا ہے، بھاگ جائے گا معاذ اللہ۔ مفسرین نے یہاں لکھا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت یوسف کا حسن، اصل حسن بھائیوں سے چھپا لیا تھا، اس لیے وہ حسد کرنے لگے تھے اور دشمن ہو گئے تھے۔ اگر حضرت یوسف کا جلوہ جو یعقوب جانتے تھے، اگر وہی ان کے بھائیوں کو پتا چل جاتا تو وہ دشمنی نہ کرتے بلکہ غلامی کرتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کا جلوہ ہر ایک کو نہیں دکھاتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کا جلوہ
ابو جہل سے چھپا لیا تھا، اس لیے دیکھ کر کے بھی نہ مانا، اور اویس کو بتا دیا تھا، بغیر دیکھے مان گئے۔ بات خدا کے دکھانے کی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوہ بھائی اصل نہیں دیکھ سکے، اور مالک ابن زاران بھی اس وقت جب وہ خریدا نہیں، بس دیکھا کہ بس خوبصورت ہے، اصل جلوہ اس کو نہیں پتا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بیچا، تو مالک بن زاران نے کہا بھئی رستے میں کوئی ملے گا، کہا یہ میرا غلام ہے تو میں کس سے جھگڑا کروں گا، تو اگر یہ واقعی آپ کا غلام ہے تو ایک دستاویز لکھ دیں، تحریر لکھ دیں۔ انہوں نے دستاویز لکھ دی، دونوں طرف کی دستخط ہو گئی، اور وہ دستاویز دے دی کہ یہ ہمارا غلام ہم نے بیچ دیا کھوٹے سکوں میں۔ اور جب مالک لے جانے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو میرے مالک لوگ ہیں نا، میرے آقا لوگ ہیں جن کا میں انہوں نے کہا کہ غلام ہوں، یہ باتیں اس طرح کر رہے ہیں، تو مجھے ان سے ملنے کا موقع دیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ بڑے احسان مند ہیں میرے، میں ان کا بڑا احسان مند ہوں، بڑے محسن ہیں یہ میرے، تو پتہ نہیں اب اس کے بعد تو مجھے کہاں لے جائے گا، کہاں بیچے گا، اب ان سے ملاقات ہو نہ ہو، کم سے کم میں ان سے ملاقات تو کر لوں۔ مالک حیران رہا کہ یہ کہتے ہیں رسی سے باندھو، توق ڈالو، پیروں میں بیڑیاں ڈالو، یہ کیسا غلام ہے، اپنے آقاؤں کا کتنا احسان مند وفادار ہے کہ یہ ان سے ملنا چاہتا ہے آخری مرتبہ۔ تو مالک نے کہا ٹھیک ہے جاؤ مل لو۔ 10 بھائی کھڑے تھے قطار میں، حضرت یوسف علیہ السلام بہت رو رہے تھے، روتے روتے کہا اللہ تم پہ رحم کرے مگر تم نے مجھ پہ رحم نہیں کیا، اللہ تمہیں عزت دے مگر تم نے مجھے عزت نہیں دی، ذلیل کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل نہ کرے تم نے مجھے ذلیل کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں پریشان نہ کرے تم نے مجھے پریشان کیا، اللہ تمہیں مصیبت میں نہ ڈالے تم لوگوں نے مجھے مصیبت میں ڈالا، اللہ تمہیں غلام نہ بنائے تم نے مجھے غلام بنا دیا، اور میرے بوڑھے باپ حضرت یعقوب سے تم نے مجھے جدا کر دیا، اللہ تمہیں اپنے باپ سے جدا نہ کرے۔ دعائیں دیتے رہے اور روتے رہے، تو سب بھائی پشیماں ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، اور حضرت یوسف کی بات میں چونکہ جب بات دل سے نکلتی حقیقت ہوتی ہے بات میں تو اس میں بڑا اثر ہوتا ہے، تو حضرت یعقوب کی بات سن کر وہ بھی رونے لگے، اور رو کر کے کہتے ہیں یوسف اب ہم کیا کریں، ہم تو تجھے بیچ چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بس اتنا کہتا ہوں کہ میری یاد میں میرا بابا بڑا روئے گا تو اس کا تم خیال کرنا، اور میرے بھائی بنیامین کا بھی خیال کرنا جو سگا بھائی تھا اس کا بھی خیال کرنا، اور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تم سب کی حفاظت کرے، اب میں چلتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے بعد ان لوگوں نے رسیوں سے باندھ دیا، یوسف علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، گلے میں توق ڈال دیا گیا، اور اللہ کے نبی کو، اللہ کے پیغمبر کو، یوسف علیہ السلام کو اس انداز کے ساتھ لے جایا گیا۔ مالک نے اپنے غلام اسود نام کا ایک غلام تھا، اس اسود نام کے غلام کو سونپ دیا کہ اس غلام کو تم لے کر کے چلو، تم اس کی نگرانی کرو۔ پھر ماں کی قبر آئی، آپ نے کل تذکرہ سنا، تو آپ نے اپنی ماں کی قبر پہ گریہ وزاری کی، اور آپ نے کہا میری ماں تیری موت کے بعد مجھ پہ کیا گزری دیکھ، اگر تو میرا حال دیکھتی، بہت روتی، ساری داستان آپ نے عرض کی، مفسرین نے بہت تفصیلی واقعہ لکھا ہے، اور ماں کی قبر سے بھی رونے کی آواز آئی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں کی قبر سے بھی رونے کی آواز آئی۔ قافلہ چلتا رہا، اسود نے اچانک چلایا ارے قافلے والو غلام بھاگ گیا، حالانکہ یوسف علیہ السلام تو وہاں گر گئے تھے ماں کی قبر دیکھ کر، لیکن ماں کی قبر سے اٹھے تو آپ سے چلا نہیں جاتا تھا، پھر بھی آپ قافلے کی طرف جا رہے تھے، تو جو اسود تھا وہ آیا دوڑا دوڑا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تماچے لگائے، کہا کہ ہم نے تو یقین نہیں کیا تھا کہ تو ایسا ہوگا، لیکن تو معاذ اللہ واقعی بھگوڑا ہے، اس طرح کی بات اس نے کہی اور آپ کو تماچے لگائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی، کہ میرے اللہ تو بڑے عظمت والا بزرگی والا ہے، مولا یہ مجھ پر کیا ہوتا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اچانک بارش شروع ہو گئی اور آسمان سے اولے پڑنے لگے، قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتے۔ مالک نے کہا کہ کس نے غلطی کی جلدی سے توبہ کرو،
تو اسود نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی کیونکہ میں نے اس کنعانی غلام کو تماچے لگائے اور اس نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی تو آپ نے نظریں آسمان کی طرف کی اور اس کو معاف کر دیا، تو پھر بادل چھٹ گئے اور سورج نکل آیا۔ تو پورے قافلے پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس کی اللہ کے نزدیک بڑی عزت ہے۔ تو مالک نے کہا کہ اے غلام، کنعانی غلام، تیری آسمان کے خدا کے نزدیک بڑی عزت اور اعزاز ہے تیرا، ہم تجھے رسیوں میں جکڑ کر کیسے لے جائیں گے؟ پھر رسی کھول دی گئی، توق نکال دیا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر گھوڑے پر عزت کے ساتھ سوار کیا گیا، اور اس شان کے ساتھ اب قافلے کے آگے آگے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قبیلے نے دیکھا تو ان کے جتنے بت تھے حضرت یوسف کو دیکھ کر سارے بت توڑ دیے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انہی کے چہرے جیسے بت بنائے اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ آگے بڑھے تو جو بت پرست لوگ تھے انہوں نے بت دیکھے، سارے بت توڑ دیے اور کہا تجھے کس نے بنایا؟ تو کہا اللہ نے۔ کہا تجھے جس نے بنایا ہم اسی کی عبادت کریں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پہ گویا کہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو انہیں توحید پڑھائی اور انہیں اپنے بابا کا کلمہ پڑھایا، اپنا کلمہ پڑھایا، تو اس بنیاد پر ان کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ پھر بہت طویل اور بھی اس کی داستان ہے، لیکن بہت تفصیل کے ساتھ ایک شہر قدس کا واقعہ آتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قدس کی طرف جانے لگے تو امیر قدس کے خواب کے اندر ایک بشارت دی گئی کہ اللہ رب العزت کا ایک برگزیدہ بندہ تیرے شہر میں داخل ہوتا ہے، تو اس کی دعوت کر۔ تو جب وہ استقبال کے لیے آیا تو دیکھا قافلے میں، تو پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ مالک ہمارا سردار ہے۔ کہا یہ تو ایسا نہیں دکھتا کہ یہ اللہ کا مقبول بندہ ہو۔ تو کہا ایک غلام ہے اس میں۔ جب حضرت یوسف کو دیکھا تو حیران رہ گیا، کہا یہ ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ آپ کو دعوت ہے پورے قافلے کو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں تیری دعوت نہیں قبول کروں گا، ایک شرط پر کہ شہر قدس میں تو بت پرستی کرتا ہے، اگر تو بت پرستی چھوڑ دے تو میں تیری دعوت قبول کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے ہم بت پرستی چھوڑ دیں گے، مگر ایک شرط ہے، اگر ہمارا بت تجھے سجدہ کرے گا تو ہم بت پرستی چھوڑ دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی شہر قدس میں داخل ہوئے تو جو شہر کا سب سے بڑا بت تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا اور اس نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو امیر قدس بھی مسلمان ہو گیا، اس کو ایمان کی دولت مل گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو دودھ اور چاول اس نے پکا کر کے دیے، آپ نے اس میں سے کچھ کھایا اور پھر سب کو دیا۔ تو کیا دیکھا کہ اتنے تھوڑے سے دودھ اور چاول پورے قافلے کو کافی ہو گئے، پورے شہر نے کھا لیا، امیر قدس کے لشکر نے کھا لیا، پھر بھی وہ جیسا کہ ویسے ہی رہے۔ یہ منظر سب حضرت یوسف علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے، سب دیکھ رہے تھے۔ اب آگے بڑھے تو حضرت یوسف کے ذہن میں خیال آیا کہ جیسا میں ویسا کوئی نہیں، جس شہر میں جاتے ہیں ویسے عزت ہوتی ہے۔ تو دیکھو یہ جو باتیں بار بار آتی ہے نا، صوفیہ لکھ رہے ہیں، بار بار بیان کر رہے ہیں، ہماری عبرت کے لیے یہ باتیں۔ اللہ والے ایسی باتیں نہیں سوچتے، لیکن خدا ان کو ایسی باتیں ان کے درمیان پیش کرتا ہے، ان کو سجھاتا ہے، اور پھر ان کی برکت سے ہمیں نصیحتیں ملتی ہے۔ سوچتے تھے کہ جس شہر میں جاتا ہوں اتنی عزت ہوتی ہے، تب جیسے ہی دوسرے شہر میں گئے تو جس کو دیکھو وہ یوسف نظر آ رہا ہے، اور کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھتا ہی نہیں، کوئی آپ کی طرف نظر ہی نہیں کرتا۔ پیچھے اتنی عزت ہوئی، اس شہر میں کوئی عزت نہیں۔ حضرت یوسف نے عرض کی مولا میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے جو سوچا تھا کہ جیسا میں ویسا کوئی نہیں، بس اتنا سوچ کر کے توبہ کرنا تھا کہ دیکھا کہ پورا شہر ٹوٹ پڑا حضرت یوسف پر۔ اس سے بار بار پتہ چلتا ہے، بار بار نصیحت ملتی ہے کہ اللہ نعمت دے تو اپنے آپ میں بھاری مت بھرو، خود پسند مت بنو، اپنے آپ کو بہت کچھ مت سمجھو، ہمیشہ یہ عادت بناؤ کہ ہم کچھ نہیں ہے مولا، تو ہی تو ہے۔
ہم کچھ نہیں ہے، تو ہی اور تیرے بعد تیری عطا سے تیرا رسول سب کچھ ہے، اور ان کی عطا سے جو ان کے مقربین ہیں وہ سب کچھ ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، اپنی کوئی اوقات ہی نہیں۔ اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو پیغام دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، کسی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ غلاموں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میں بندہ ہوں اور بندہ بن کر رہنا ہی پسند کرتا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اسکلان پہنچے، پھر وہاں پر لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے پلان بنا کہ یوسف کو چرا لو، یوسف کو چھین لو ان سے، کیونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے، یہ تو قافلہ جا رہا ہے نا، قافلے والوں سے غلام چھین لیں گے تو کون کیا کرے گا، لیکن اللہ کو تو پہنچانا تھا مصر، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کر لیا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ تو انہوں نے جیسے چرانا چاہا، حضرت یوسف کو دیکھ کر سب بے ہوش ہو گئے، اور انہی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر کے مالک حضرت یوسف کو لے کر آگے بڑھا۔ اب یہ قافلہ چلتے چلاتے جو ہے وہ پہنچا مصر۔ جب مصر پہنچا تو مصر کے سارے پرندے چرندے سب خوشیاں منانے لگے کہ آج یوسف صدیق آ گیا ہے، اس کی زیارت کریں گے، اللہ کے نبی کی زیارت کریں گے۔ تو مالک نے مصر میں داخلے کے وقت جو دریا تھا، دریائے نیل جس کو کہتے ہیں، دریائے نیل میں غسل کرنے کے لیے کہا کہ پہلے غسل کرو، بہت شہر کی جو ہے وہ سفر کی تکن، گرد و غبار، ساری چیزیں، کپڑے وغیرہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسی دریا میں غوطہ لگایا تو مچھلیاں آئی اور آپ کے جسم کو ملنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر جو شخص دریا پہ پیرا دے رہا تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ جناب یوسف نے کہا مجھے نہ کر، اس کو کر جس نے مجھے بنایا۔ اس طرح سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جیسے دریا کے اندر غسل کر کے آپ باہر نکلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اور دوبالا ہو گیا، بڑھ گیا آپ کا حسن۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مالک ابن زاران کے گھر میں داخل ہوئے، اس کے گھر میں گئے۔ اب سارا قصہ یہاں سفر کا تمام ہوتا ہے۔ ایک کوئی اجنبی جس کو کچھ پتا نہیں بظاہر، وہ پورے مصر میں اعلان کرنے لگا مصر والوں ایک بہت خوبصورت انسان کو دیکھنا ہے تو چلو مالک کے گھر پہ۔ تو سارے مصر والے ٹوٹ پڑے مالک کے گھر پہ، شام ہوتے ہوتے گھر پہنچے تھے، اس نے دروازہ بند کر لیا۔ تو یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کی چاہت میں مصر والوں نے نہ رات بھر کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اس کے گھر کے ارد گرد گھومتے رہے اور کہتے تھے دروازہ کھول، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کو تو کنان سے لایا ہے۔ مالک سوچ رہا تھا کہ مجھے پتا ہے، قافلے کو پتا ہے، ان کو کس نے بتا دیا کہ یہ آیا ہوا ہے۔ یاد رکھیں جہاں شمع جلتی ہے نا وہاں پروانوں کو بتانا نہیں پڑتا، پروانے خود بخود آتے ہیں، پروانے بس شمع ہونا چاہیے۔ جہاں پھول کھلتا ہے تو بلبل کو بتانا نہیں پڑتا، بلبل خود بخود تلاش کر کے آتا ہے۔ جہاں چھتا لگتا ہے وہاں شہد کی مکھیاں خود دوڑ کر آتی ہے، جہاں پتیاں مسکراتی ہے وہاں تتلیاں دوڑ کر کے آتی ہے۔ ایسے ہی جہاں اللہ والے پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ میلہ لگ جاتا ہے۔ اولیاء اللہ جنگل میں بھی ہوں تو لوگ وہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پہنچتے ہیں، لوگ شہر میں بیٹھے ہوتے ہیں مگر کوئی پوچھتا نہیں، اور اللہ والا اللہ کی محبت لے کر جنگل میں سو جائے تو لوگ وہاں پہنچتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے مالیگاؤں شہر میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی سلام نہیں کرتا، لیکن حضرت سید شاداب چشتی پاٹنہ میں موجود ہیں، لوگ وہاں تک کا سفر کرتے ہیں۔ خلد آباد اتنا چھوٹا سا، لوگ وہاں تک کا سفر کرتے ہیں۔ اور پھر بھی یہ تو شہر ہے، میں تو ایسے مزارات پہ لوگوں کی بھیڑ دیکھتا ہوں جو جنگلوں میں موجود ہے، جو بیابان۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کی محبت کی شمع ہے، وہ جلی ہے تو پروانے دوڑ پڑتے ہیں۔ لوگ جو وہ باپ داداؤں کی قبروں کو بھول جاتے ہیں، نشانات بھول جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کی محبت لے کر کے دنیا سے جاتے ہیں دنیا ان کو یاد رکھتی ہے۔ صبح ہوئی تو مالک سوچا کہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اس نے کہا بھئی دیکھو میں زیارت کراؤں گا یوسف کی، لیکن تم کو ایک ایک دینار سونے کا سکہ، ایک ایک دینار دینا پڑے گا۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایک دینار رکھتے ہیں، لیکن مگر دکھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو دیکھتا ہے ایک دینار رکھتا اور آگے بڑھتا۔ اس دن 6 لاکھ دینار اس نے جمع کیا، یعنی پہلے دن 6 لاکھ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی زیارت کی۔
اور جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیتا وہ اپنے گھر کا راستہ بھی بھول جاتا. حضرت یوسف کا حسن کیا تھا. یہ کوئی ایسی بات ہوا میں گرا لگانے کی نہیں ہے، یہ بات میں حجت الاسلام امام غزالی کی لکھی ہوئی بیان کر رہا ہوں. یعنی یہ بہت معتبر تفسیر ہے جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ نے بھنڈی بازار سے کوئی یوسف زلیخا کی کتاب خرید لی اور میں اس کو لے کر کے بیٹھ گیا. نہیں، یہ گڑے ہوئے قصے نہیں ہیں، بلکہ یہ جناب امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نے پوری کتاب اس میں تصنیف فرمائی ہے. اس میں حوالے دیے تفسیروں کے، عبداللہ ابن عباس سید المفسرین کا حوالہ، اس طرح بڑے بڑے حوالے. اور امام غزالی خود ہمارے لیے سب سے بڑا حوالہ ہے کہ وہ غیر معتبر بات کیسے کر سکتے ہیں. تو پہلے دن 1 دینار سونے کا سکہ لے کر 6 لاکھ دینار جمع کیے. لوگ تو پہلے اپنے گھر ہی بھول گئے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر. پھر کچھ ہوش آیا تو لوگ گھر کو گئے. پھر دوسرے دن بھیڑ جمع ہوئی تو کہا اب 1 میں نہیں ہوگا، اب 2 دینے پڑیں گے. تو اس دن اس نے 10 لاکھ دینار جمع کیے حضرت یوسف علیہ السلام کی. اس کے بعد تیسرا دن جو آنے والا تھا وہ جمعہ کا دن تھا. اس نے کہا بھائی اب زیارت بند، اب اس کو بیچنا ہے. اور بیچنے سے پہلے اس نے کتنا اہتمام کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو سونے کا تاج پہنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو سونے کا تاج، اور آپ کو خوبصورت کپڑے پہنائے، اور آپ کی ساری انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں پہنائی سونے کی. اب آپ کہیں گے سونا تو مردوں کے لیے حرام ہے، ہماری شریعت میں حرام ہے. اور انبیاء کرام جیسے کہ سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں حرام ہے، لیکن اس حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں وہ سجدہ تعظیمی جائز تھا. تو یہ ساری چیزوں کا بھی خیال کریں. ہر نبی کی شریعت کے احکام جدا جدا رہے ہیں، الگ الگ رہے ہیں. تو سونے کا تاج پہنایا، انگوٹھیاں پہنائی، کان میں بالیاں ڈالی اور اس میں سچا موتی ڈالا. حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں سونے کا پٹکا باندھا، سونے کی جوتیاں پہنائی، اور گھوڑے پر بٹھا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب لے کر کے چلا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھ کر کے کہا اللہ تو سچا، تیرا رسول سچا. یہاں رسول سے مراد حضرت جبریل امین. جبریل بھی فرشتوں میں رسول ہے نا، رسول کی حیثیت رکھتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام. تو کہا کہ جبریل تیرا پیغام لے کر آیا تھا کہ یوسف کنویں میں رہنے کا غم نہ کر، اللہ تجھے یہاں سے نکال کر بڑی عزتیں عطا کرے گا. تو وہ دیکھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مولا تو سچا، تیرا رسول سچا. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جہاں غلام بکتے تھے وہاں پر ایک قبہ تھا، اس قبے میں اس نے صندل کی کرسی رکھوائی، اور صندل کی کرسی رکھوانے کے بعد حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس نے پھر جو ہے وہ اس کرسی پر بٹھایا، اور وہاں پر سونے کے مور بنوا کر رکھوائے گئے. اور پھر پورے مصر میں اعلان کیا گیا کہ یوسف کو بیچا جا رہا ہے، کون خریدے گا یوسف کو. پورا مصر چلا آیا حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے. بہت سی باتیں اب اس پر بڑی بڑی مفسرین نے لکھی ہے، کوئی اتنے ہزار، کوئی اتنے ہزار، کوئی اتنے ہزار. ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے سب سے کہا کہ بھائی سب پیچھے ہٹو، کوئی نہیں خریدنا، یوسف کو جو خریدے گا وہ مصر کا بادشاہ ہی خریدے گا. جب یہ بات پھیلی کہ ایک ایسا غلام آیا ہے جس کی محبت میں لوگ پاگل ہوئے جاتے ہیں، اور لوگ وہ بہت خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، لوگ اس کو دیکھ کے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جانے دے دیتے ہیں، مر جاتے ہیں. تو اس وقت عزیز مصر کا بادشاہ جس کا نام تھا کتیفور، لیکن اس کو کہا گیا ہے عزیز مصر کا بادشاہ. تو وہ بھی آیا اور اس کی کئی بیویاں تھی، وہ 2 بیویوں کو لے کر آیا. ایک زلیخا تھی، ایک کوئی اور تھی، بیویاں تو اور بھی تھی لیکن وہ 2 بیویوں کو لے کر کے آیا. تو جیسے ہی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کو خرید لینا ہے. لیکن چونکہ عورتیں الگ کھڑی تھی اور مرد الگ کھڑے تھے، جیسے ہی زلیخا نے یوسف کو دیکھا ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی، یہ کہہ کے یہ تو میرا شوہر ہے، یہ کہہ کے یہ تو میرا شوہر ہے. وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی. اب کیوں بے ہوش ہوئی اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتے ہیں.
حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے وقت یا لکھتے وقت یا بیان کرتے وقت کبھی کبھی لوگ زلیخا کو، ان کو زلیخا بھی کہتے ہیں لیکن زلیخا بھی صحیح ہے، تو جناب زلیخا کا کردار اور کیریکٹر لوگ اتنا مشکوک کر دیتے ہیں کہ زلیخا کو معاذ اللہ ایک بدچلن اور فاحشہ اور ایک گندی عورت بنا کر کے لوگ پیش کرتے ہیں، جبکہ یاد رکھیں نبی کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے لیکن کبھی بد کردار نہیں ہو سکتی، بد چلن نہیں ہو سکتی، کیونکہ بدکاری ہر مذہب اور ہر مسلک کے اندر بری مانی جاتی ہے۔ کسی مذہب کے اندر بدکاری کو عزت اور اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن کفر کو ہر آدمی بری نظر سے نہیں دیکھتا۔ تو نبی کی بیوی کبھی کافر تو ہو سکتی ہے لیکن نبی کی بیوی کبھی بدچلن اور بدکار نہیں ہو سکتی۔ زلیخا نے چیخ کیوں ماری تھی؟ اس کی تفسیر میں امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ لکھتے ہیں کہ زلیخا کی ابتدائی جوانی تھی، اس نے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، بہت خوبصورت نوجوان، تو اس کو دیکھ کر کے زلیخا چیخ مار کر کے اٹھی اور اس نے کہا کہ میں نے اتنا حسین لڑکا دیکھا ہے کہ اتنا حسین لڑکا اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ جو زلیخا تھی یہ مغرب کے ایک بہت بڑے ملک کے بادشاہ کی یہ بیٹی تھی، یہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی جس کو زلیخا کہتے ہیں، یہ مغربی ملک کے بہت بڑے ملک کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ تو اس کے باپ کو اس نے کہا کہ میں نے بہت خوبصورت سا جوان دیکھا ہے، اور اس کے بعد اس نے مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی، تو اس میں وہ اتنی گھلی بیمار بہت خوبصورت تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ زلیخا کے دور میں زلیخا جیسی خوبصورت کوئی عورت تھی نہیں اس زمانے میں، یعنی اگر یوسف خوبصورت ہیں تو زلیخا کوئی معمولی خوبصورت نہیں ہے، وہ یوسف علیہ السلام اس دور کے تمام مردوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور زلیخا عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ تو وہ گھلنے لگی، پھر اس نے ایک طویل عرصے کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اس کے قریب آئے اور قریب آ کر کے کہا کہ تو میرے لیے ہے اور میں تیرے لیے ہوں، اور پھر آنکھ کھل گئی، تب زلیخا پاگل ہو گئی۔ وہ آج پھر خواب میں آیا تھا، وہ پاگل ہو گئی، اور پاگل ہوئی تو وہ کچھ بھی بالوں کو نوچتی، کپڑے پھاڑتی۔ بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ نے بہت علاج کیا۔ آپ جانتے ہیں مرض کا علاج ہو سکتا ہے نا، محبت کا علاج نہیں ہو سکتا، عشق کا علاج نہیں ہو سکتا۔ مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے۔ حضرت زلیخا پاگل ہو گئی تو آپ کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئی اور آپ کو ایک کمرے کے اندر قید کر دیا گیا۔ وہیں پر اس کو کچھ لقمے کھلا دیا جاتا، کبھی وہ کھاتی بھی نہیں تھی، پیتی بھی نہیں تھی، بس کہتی تھی وہ لڑکا جو میرے خواب میں آیا، میرے خواب میں آیا۔ البتہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام تیسری مرتبہ خواب میں آئے تو زلیخا نے پوچھا تم مجھے کہاں ملے گا؟ جب تم میرے لیے اور میں تیرے لیے ہے تو تم مجھے کہاں ملے گا؟ تو کہا میں مصر کا بادشاہ ہوں، میں تجھے مصر میں ملوں گا۔ بس اتنا سننا تھا، خواب سے آنکھ کھلی، سارا پاگل پن جنون چلا گیا اور زلیخا اپنی اصل حالت میں آ گئی۔ اس نے اپنے باپ کو آواز دی میرے بابا میں اچھی ہو گئی ہوں، اور وہ مجھے پھر خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ میں تجھے مصر میں ملوں گا، میں مصر کا بادشاہ ہوں۔ 20 ملکوں سے پیغام آیا تھا زلیخا کے لیے، 20 ملکوں کے بادشاہ نے زلیخا کا حسن سن کر کے ان کو نکاح کا پیغام دیا تھا۔ زلیخا کے باپ نے کہا بیٹی 20 ملکوں سے پیغام آیا ہے، 20 ممالک کے بادشاہ چاہتے ہیں کہ میں تیری شادی ان سے کر دوں، بتا تجھے کون سا ملک پسند ہے؟ زلیخا نے کہا بابا کیا ان ممالک میں کوئی مصر بھی ہے؟ کہا نہیں مصر والا تو نہیں آیا۔ تو کہا بابا میں نے کسی سے نہیں کرنا، میں نے تو مصر کے بادشاہ کی بیوی بننا ہے۔ تو حضرت زلیخا کے والد نے ایک خط لکھا مصر کے بادشاہ کو کہ میری بیٹی اتنی خوبصورت ہے اور وہ تجھے چاہتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں۔ مصر کے بادشاہ نے، یہ عزیز مصر نے جو قطیفور جس کا نام تھا، اس نے کہا جو ہمیں چاہتا ہے ہم اسے چاہتے ہیں، اگر بات ایسی اور وہ بھی مغرب کے اتنے بڑے بادشاہ
کی بیٹی ہے، ہم تیار ہے۔ تو 1000 غلام، 1000 کنیزیں اور اس طریقے سے بہت سارے ساز و سامان کے ساتھ حضرت زلیخا کو اس کے بابا نے رخصت کیا۔ زلیخا عزیز مصر کے پاس آئی۔ جب پہلی رات کمرے میں عزیز مصر داخل ہوا تو جیسے ہی دیکھا تو اپنی کنیز سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہی تو تیرا شوہر مصر کا بادشاہ ہے۔ تو زلیخا نے آستین سے اپنا چہرہ چھپا لیا، کہا نہیں یہ میرا شوہر نہیں ہو سکتا۔ زلیخا کی جو کنیز تھی اس نے کہا ایسے نہیں کرتے، یہ بادشاہ ہے، یہ تجھے قتل کرا دے گا۔ اور سن، تو نے خود فرمائش کی تھی مصر کے بادشاہ کی دلہن بننے کے لیے، ورنہ تیرے لیے تو بڑے بڑے انتظامات تھے، تیرے لیے تو اچھے سے اچھے رشتے تھے، اب چپ رہے۔ ایک فرشتہ پرندے کی شکل میں آیا اور پرندے کی شکل میں آ کر کے زلیخا کے کان میں کہتا ہے یہیں رہے، جس سے تو نے خواب میں ملاقاتیں کی ہے وہ تجھے یہیں ملے گا، صبر کر، صبر کا بدلہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ زلیخا یوسف کی بیوی بنے علیہ السلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، جیسے ہی عزیز مصر حضرت زلیخا کے قریب ہونے لگا تو زلیخا کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ ایک جنی زلیخا کی شکل میں آ گئی، اور آنے کے بعد وہ عزیز مصر کے ساتھ ہو گئی۔ تو عزیز مصر نے سوچا کہ میں نے رات اپنی بیوی کے ساتھ گزارا، لیکن اللہ نے حضرت زلیخا کی حفاظت کی۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب بھی عزیز مصر زلیخا کے قریب ہونا چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مردانگی کی طاقت چھین لیتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو نامرد کر دیتا، اور گویا کہ اس سے وہ طاقت چھین لی جاتی تو پھر وہ دور ہو جاتا۔ اس طرح اللہ نے حضرت زلیخا کو محفوظ رکھا۔ بہرحال جو بھی روایت ہو، اور بھی پھر روایتیں ہیں۔ اب زلیخا وہاں رہنے لگی اور اس سے محبت کا اظہار کرنے لگی۔ حضرت زلیخا سوچتی تھی وہ دن کب آئے گا، وہ دن کب آئے گا، وہ دن کب آئے گا، جس کو خواب میں دیکھا اس کو حقیقت میں دیکھوں گی۔ تو اب مصر میں چرچے ہوئے کہ ایک غلام آیا ہے کنعان سے اور لوگ اس کو خریدنا چاہتے ہیں۔ تو عزیز مصر نے کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں اور اس بازار حسن کا تماشا دیکھتے ہیں۔ تو پھر یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ آئی، اور بادشاہ تو مردوں کے ساتھ چلا گیا اور یہ ملکائیں اور شہزادیاں وغیرہ یہ سب عورتوں کے ساتھ تھی۔ تو زلیخا نے پہلی نظر میں جیسے یوسف کو دیکھا تو چیخ اٹھی، یہ تو وہی ہے جس کو خواب میں دیکھا تھا، یہ تو وہی ہے جس کو خواب میں دیکھا تھا۔ اور اس نے پیغام بھجوایا اپنے شوہر سے، مصر کے بادشاہ کو، اپنے شوہر کو، کہ بھئی ہمیں یہ غلام کسی بھی صورت میں خریدنا ہے۔ تو مالک ابن زاران نے جب بولی لگانی شروع کی تو بادشاہ کا الچی آیا، اس نے کہا کہ سب ختم کرو، یہ بولو کہ بادشاہ خریدے گا کتنے میں بیچو گے؟ تو کہا اس غلام کے برابر سونا، اس کے وزن کے برابر چاندی، اس کے وزن کے برابر مشک، اس کے وزن کے برابر ریشم، اس کے وزن کے برابر یاقوت، اس کے وزن کے برابر جواہرات، اس کے وزن کے برابر کافور، اتنی قیمت طے کی گئی۔ تو کہا اب اس کو موجیں گے کیسے گنے، کیونکہ اتنا سونا تو خود اس کو پہنا رکھا ہے۔ تو گائے ذبح کی گئی اور گائے 7 چمڑوں کے ترازو بنائے گئے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک پڑلے میں رکھا گیا اور دوسرے پڑلے میں سارا سونا لا کر کے ڈالا گیا۔ وہ لا کے ڈالتے پھر بھی وزن زیادہ، لا کے ڈالتے پھر بھی زیادہ، لا کے ڈالتے پھر بھی زیادہ۔ مالک سوچنے لگا کہ کتنا وزن ہے، ظاہر میں تو کچھ وزن دکھتا نہیں، لیکن یہ تو آ گیا۔ آخر کار بادشاہ کا سارا بیت المال کا خزانہ خالی ہو گیا، اور ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر کوئی چیز نہ ہوئی۔ تو بادشاہ نے مالک سے کہا مالک اتنا لے لے، پورا خزانہ خالی ہو گیا ہے، اور یہ غلام بیچ مت، مجھے تحفے میں دے دے، یہ لے کر تحفے میں ہبا کر دے مجھے، کیونکہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تب ایک فرشتہ آیا اور یوسف علیہ السلام کے کان میں کہا یوسف
جب تم نے اپنی قیمت لگائی، جب تم نے اپنی قیمت لگائی تو کھوٹے سکوں میں بک گئے، اور جب خدا نے تمہاری قیمت لگائی تو سارا خزانہ خالی ہو گیا لیکن برابر نہ ہو سکا۔ انسان جب اپنی قیمت لگاتا ہے تو بہت چھوٹی قیمت پاتا ہے، اور جب قدرت قیمت لگاتی ہے تو پھر بہت بڑی قیمت لگاتی ہے۔ مسلمان کو کون سمجھائے؟ مسلمان تو جگہ جگہ بکتا ہے، الیکشنوں میں بکتا ہے، مذہب کے نام پر بکتا ہے، مسلک کے نام پہ بکتا ہے، کہاں کہاں بکتا ہے، روٹی کے ٹکڑوں پہ بکتا ہے۔ اپنی قیمت مت لگاؤ۔ اگر تم واقعی مومن ہو تو خدا کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کو جنت کے بدلے خریدا ہے۔ خدا نے تمہیں کتنا قیمتی بنایا ہے، سوچو۔ اپنی قیمت خود طے مت کرو، قدرت تمہاری قیمت طے کرے گی۔ تو فرشتے نے کہا یوسف جب تم نے اپنی قیمت لگائی تو کھوٹے سکوں پر بکے ہو، اور جب خدا نے قیمت لگائی تو خزانہ خالی ہو گیا لیکن برابری تمہارے وزن سے نہ ہو سکی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر لے چلا۔ اب لے چلا تو عزیز مصر کو ایک ٹینشن ہوا کہ جب میرا پورا خزانہ خالی ہو گیا ہے تو میں سپاہیوں کو تنخواہ کہاں سے دوں گا، ان کو کھلاؤں گا کیسے، پلاؤں گا کیسے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کو کھلاؤں گا پلاؤں گا نہیں تو یہ میرے فرما بردار کیسے رہیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اب تو میری حکومت اور سلطنت پہ خطرہ آ گیا۔ لیکن جیسے ہی اسی غلام کو جو ایلچی تھا، جو خازن تھا، اس کو بھیجا، کہا بھئی ذرا دیکھو تو صحیح کیا حال ہے، سب تو ختم ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ تو وہ جیسے ہی گیا اور دیکھا تو کہا بادشاہ مبارک ہو، جتنا خزانہ تھا اس سے کئی گنا زیادہ خزانہ ابل رہا ہے۔ ارے یہ غلام کی برکت ہے، یہ کوئی معمولی غلام نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا، جہاں غلاموں کو رکھتا تھا وہاں نہیں رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 12 سال کی تھی نا، تو لے گیا اور اپنی سب سے چہیتی بیوی زلیخا کو کہا زلیخا یہ بہت زبردست برکت والا بچہ ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، عزت سے رکھ، تکریم سے رکھ۔ کیونکہ 12 سال کی عمر تھی نا حضرت یوسف علیہ السلام، ابتدائی اٹھان تھی، ابھی جوانی تھی۔ کتنے خوبصورت رہے ہوں گے ابتدائی جوانی کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام، لگے کہ اس کو عزت سے رکھ، تکریم سے رکھ، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ بس پھر کیا ہوا، زلیخا کو تو اب یوسف مل گئے۔ زلیخا نے 10 کوالٹی کے کپڑے سے 360 ڈریس بنوائے، اور کوئی کہتا یہ کیا ہے، تو کہا بادشاہ نے کہا کہ عزت سے رکھ، تکریم سے رکھ۔ کیا میں بادشاہ کا حکم نہیں مانوں، بادشاہ کے حکم پہ عمل نہیں کروں؟ جو ٹوکتا آپ یہی کہتی۔ 360 ڈریس کیوں تھے؟ روز کا نیا لباس حضرت یوسف علیہ السلام کو پہناتی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت شان سے رکھتی تھی، اور یوسف علیہ السلام کو بہت قریب رکھتی تھی، بڑی محبت کرتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ محبت اتنی کی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ تارے دکھتے تو اس کو بھی یوسف کہتی، ہار پہنتی تو اس کو بھی یوسف کہتی، کان کی بالیاں پہنتی تو اس کو بھی، ہر چیز کو یوسف کہتی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی ہر چیز کا نام یوسف رکھا تھا، لیکن صوفیہ کہتے غلط بات ہے، اس لیے کہ محبوب کا نام کسی کو دے دینا یہ تو جفا ہے، وفا نہیں ہے۔ دراصل وہ حسن یوسف میں، جلوہ یوسف میں اتنی فنا ہو چکی تھی کہ جس چیز پہ وہ نظر ڈالتی وہاں پر اس کو جلوہ یوسف نظر آتا، اس لیے وہ یوسف کہہ کے پکارتی، بہت محبت کرنے لگی۔ تو حضرت زلیخا نے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھ پکڑ کر کے بت کے پاس لے گئی اور کہا دیکھ یہ میرا بت ہے، اور سونے کا تھا وہ، اور اس کو سجدہ کیا زلیخا نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو گھور کے دیکھا تو وہ اپنے آپ پٹکنے لگا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ زلیخا نے کہا یہ کیا کیا؟ تو کہا میرے اللہ نے، میرے خدا نے تیرے خدا کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ کہا تیرا خدا کون ہے؟ کہا جس نے مجھے بنایا ہے۔ زلیخا نے کہا دیکھ اپنے خدا کو تو نہیں چھوڑ سکتی، مگر تو میرا محبوب ہے تو تیری وجہ سے تیرا خدا بھی میرا محبوب ہے، ٹھیک ہے میں نے اس سے بھی پیار کر لیا تیرے خدا سے، لیکن اس کو نہیں چھوڑ سکتی، اور یہ عزیز مصر کا بھی خدا ہے۔
ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. عزیز مصر دیکھے گا تو بڑے مسئلے ہوں گے. ایک کام کر، اس کو جوڑ دے، تیرے خدا کو بول اس کو جوڑ دے. حضرت یوسف نے اس کو غور سے دیکھا، وہ اپنے آپ جڑ گیا. اب زلیخا کے عشق میں اور اضافہ ہوا. زلیخا نے کیا کیا؟ زلیخا نے حکیموں کو بلایا، معماروں کو بلایا، اور بڑے بڑے اپنی زبان میں کہوں انجینئروں کو بلایا، اور کہا کہ میں ایک ایسا محل بنانا چاہتی ہوں، ایک ایسا محل میں بنانا چاہتی ہوں کہ اگر یوسف مشرق میں بیٹھے ہو تو مجھے مغرب میں دکھنا چاہیے. یعنی وہ پیچھے بیٹھے ہو، میں ادھر بیٹھی ہوں تو مجھے ادھر بھی دکھنا چاہیے، ادھر بھی دکھنا چاہیے، ادھر بھی دکھنا ہے، یعنی ہر سمت مجھے یوسف دکھنا چاہیے. تو اس دور تک کے شیش محل کا کوئی تصور نہیں تھا. آپ نے شیش محل کی بڑی باتیں سنی ہوگی، لیکن اس دور تک شیش محل کا کوئی تصور اور خیال نہیں تھا لوگوں کو. لوگ تو صرف آئینے دیکھتے تھے. تو اس دور کے ایک بڑے حکیم نے کہا، جو بہت بڑا علم والا تھا، اس نے کہا اگر تو ہر طرف یوسف کو دیکھنا چاہتی ہے تو تجھے شیش محل بنانا ہوگا. اس نے کہا، جب بادشاہ نے کہا کہ عزت سے رکھنا تو اس کو عزت سے رکھنا پڑے گا. وہ ہر مرتبہ بادشاہ کے پردے میں چھپتی تھی اور تھا اس کو عشق. تو اس نے شیش محل بنوایا. اور شیش محل کی جو تفسیر لکھی ہے امام غزالی نے، اس نے اس شیش محل کے اندر سونے کے مور بنوائے، سونے کے ہاتھی بنوائے، سونے کی کنیزیں بنوائی. وہ نہیں جس طرح کی سے وہ بنے ہوتے ہیں عام طور پہ میوزیموں کے اندر، اس نے بنائے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ سب سے پہلا شیش محل زلیخا نے تعمیر کیا تو یہ بات غلط نہیں ہے. اور اس محل کے اندر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو رکھا. زلیخا کے دل میں یوسف علیہ السلام کی اتنی محبت ہو گئی تھی کہ ایک دن زلیخا کا ہاتھ کٹ گیا، کسی سبب سے ہاتھ کٹ گیا، یا اس کی کلائی کٹ گئی، یا اس کے جسم سے خون نکلا، کسی سبب سے خون نکلا. تو کہتے ہیں تفسیروں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ خون کے جتنے قطرے زمین پہ گرے، ہر قطرے سے یوسف کی آواز آتی تھی. یہ محبت تھی اس کو. یہ کوئی ایسی داستان نہیں، یہ کوئی ایسی گڑی ہوئی باتیں نہیں. یعنی وہ زلیخا کے دل میں عشق یوسف کتنا تھا، اس کے دل کے اندر محبت یوسف کتنی تھی. میں تو یہ کہتا ہوں یار، جتنا عشق زلیخا نے حضرت یوسف سے کیا تھا خلوص کے ساتھ، بات توجہ سے سنے، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اگر اس اخلاص کے ساتھ بندہ اللہ سے تھوڑی محبت کر لے تو وہ اللہ کا ولی ہو جائے. ارے خون کے قطرے سے یوسف نکل رہا ہے اور اس کو یوسف کے سوا کچھ سجائی نہیں دیتا. کھانے پہ توجہ نہیں، پینے پہ توجہ نہیں، سونے پہ توجہ نہیں، یوسف 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 یوسف. عزیز مصر یہ سب کچھ دیکھ کر کے محسوس کر رہا تھا کہ بات توجہ مجھ سے ہٹ گئی اور سب کچھ یہی ہو گیا. لیکن وہ کرتا کیا؟ اس لیے کہ اس نے یہی کہہ رکھا تھا کہ یہ بہت برکت والا غلام ہے، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا کے رکھے، تو کوئی توجہ اس کی اس طرف نہیں گئی. ایک دن زلیخا نے کیا کیا کہ اسی شیش محل کے اندر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو لے گئی، اور اس کے 7 دروازے تھے، ہر دروازہ اس نے بند کر دیا. اور بند کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اب عمر میں بڑے ہو گئے تھے، بھرپور جوان ہو گئے تھے. اب عمر 12 سال کی نہیں رہی، اب بات اور بڑھ گئی، 22-23 سال، یعنی بڑی عمر آپ کی ہو گئی. آپ کڑیل جوان ہو گئے، مردوں کی عمر کو آپ پہنچ گئے. تو کہا یوسف دیکھ، میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں. حضرت یوسف نے کہا کہ میرے اللہ نے بنائی ہے، قربان جائیں. وہ کہتی تھی یوسف تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہے، تو آپ کہتے ہیں میرے اللہ نے بنائی ہے. انسان مر جاتا ہے نا تو قبر میں اس کی آنکھیں پانی بن کر بہہ جاتی ہے. آج کی تو خوبصورت آنکھوں کو دیکھ رہی ہے، لیکن اس کا انجام بھی تو دیکھ. کہ یوسف تیرے بال کتنے خوبصورت ہیں. کہ جب انسان مر جاتا ہے تو سب سے پہلے بال ہی جھڑ جاتے ہیں. کہ یوسف تیرا سینہ کتنا خوبصورت ہے. کہ انسان مر جاتا ہے تو اس جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس کو مٹی کھا لیتی ہے. وہ تعریف کرتی رہی، یوسف علیہ السلام اس کو نصیحت کرتے رہے. پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قریب کرنا چاہا اور دعوت گناہ دیا، یعنی معاذ اللہ اس نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دی. اور زنا کتنا بدترین جرم ہے آپ سب جانتے ہیں. حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہر گناہ کرنے والے کو کبھی اللہ معاف کرتا ہے،
کبھی گناہ کی سزا دیتا ہے، لیکن زنا ایسا گناہ ہے کہ زنا کرنے والے کی نسلوں کو بھی سزا ملتی ہے۔ لوگ کبھی کبھی بہت مصیبت میں رہتے تو کہتے ہیں نا پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھی اس کے باپ داداؤں نے جو زنا کیا ہوتا ہے اس کی سزا اولاد تک میں باقی رہتی ہے۔ یہ بہت بدترین فعل ہے۔ اللہ اپنی امان میں رکھے، ہر مسلمان کو بچائے اس زنا سے جس کو زنا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زانی کی عمر کم ہو جاتی ہے، زانی کے رزق کو کم کر دیا جاتا ہے، زانی کے چہرے سے نور چھین لیا جاتا ہے، اس سے عبادت کی توفیق لے لی جاتی ہے، قیامت کے دن اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ بڑی وعید ہے اس پر، زنا پر۔ تو زنا کی دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت یوسف نے ہماری ایک نشانی دیکھی، جیسے ہی زلیخا نے حضرت یوسف کو زنا کی دعوت دی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد کھڑے ہیں اور انگلی دانتوں تلے دبا رہے ہیں، اے یوسف تو ایسا کام کرے گا؟ تو نبیوں کا بیٹا نبی ہے، تو ایسا کام کرے گا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھا دے میرا بابا یعقوب یہاں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فوراً پلٹے اور بھاگے۔ جب بھاگے تو ساتوں کمرے بند تھے۔ پہلے کمرے کے دروازے پر آئے تو زلیخا نے سوچا کہ کمرہ تو بند ہے، بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ جیسے دروازے پر آئے تالا خود بخود ٹوٹا، دروازہ کھلا اور آپ آگے بڑھے۔ پھر دوسرے پہ آئے تو تالا ٹوٹا اور آپ پھر آگے بڑھے۔ زلیخا پیچھے بھاگی کرتا پکڑنے کے لیے تو آپ کا کرتا پھٹ گیا پیچھے سے، ساتوں کمروں کے باہر نکل گئے۔ اس سے پتہ چلا اگر انسان گناہ سے بچنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ دروازوں کے تالے بھی توڑ دیتا ہے اور دروازے بھی کھول دیتا ہے اور انسان کو بچا لیتا ہے۔ کوئی بچنا تو چاہے، لوگ کہتے ہیں ہم بچنا چاہتے ہیں بچ نہیں پاتے۔ سچے دل سے بچنا چاہو اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ ضرور بچا لے گا۔ تو سارے دروازے کھل گئے، تو جو ساتواں دروازہ کھلا اور یوسف علیہ السلام بھاگے نا، تو اس وقت وہاں عزیز مصر کھڑا تھا۔ اس نے کہا کیا ہو رہا ہے یہ؟ جیسے کہا کیا ہو رہا ہے تو فوراً زلیخا رونے لگی، کہا دیکھا اس نے میری عزت پہ حملہ کیا، اس نے میری عزت پہ حملہ کیا۔ عزیز مصر نے کہا کیوں؟ ہم نے تو تمہیں بڑا بزرگ سمجھا تھا، تمہیں تعظیم دی تھی، غلاموں کو جہاں رکھتے ہیں تمہیں وہاں نہیں، تمہارے لیے شیش محل بنائے، تم کو محل میں رکھا اور تم نے ایسا کیا ہمارے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، میں نے نہیں کہا، بلکہ اس نے میرے ساتھ وہاں تک یہ لے گئی تھی۔ تو عزیز مصر نے، دیکھو بڑا سنجیدہ آدمی تھا، اس نے کہا زلیخا یوسف نے تیری آبرو پہ ہاتھ ڈالا ہے، اس کا تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ پہلے زلیخا سے پوچھا، زلیخا نے کہا نہیں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ تو پھر اس نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف زلیخا نے تمہیں لبھایا ہے اور تمہیں گناہ کی طرف بلایا ہے، اس کا کوئی ثبوت تمہارے پاس ہے؟ کہاں ہے؟ اندر جو ایک بچہ سو رہا ہے، روایتیں مختلف ہیں، کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں 40 دن کا بچہ تھا، لیکن البتہ اس بات پہ سب متفق ہے کہ وہ دودھ پیتا بچہ تھا، جھولے میں سو رہا تھا، یعنی وہ جھولے میں لیٹا ہوا تھا۔ تو حضرت یوسف نے کہا وہ جو بچہ ہے نا جو جھولے میں، وہ میرا گواہ ہے، وہ گواہی دے گا۔ تو عزیز مصر نے کہا وہ بچہ تو 40 دن کا ہے، دودھ پیتا ہے، وہ کیسے گواہی دے گا؟ تو کہا میرا اللہ جس کو چاہے بلوا لے۔ تو اب عزیز مصر جب پہنچا اس نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ تو بچے نے جھولے سے کہا یوسف کے کپڑے دیکھو، اگر آگے سے ان کا کرتا پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہے اور زلیخا سچی ہے، اور کہا اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا قصوروار ہے اور یوسف سچے ہیں۔ تو جب دیکھا گیا تو پیچھے سے کرتا پھٹا تھا۔ تو عزیز مصر نے کہا زلیخا تو نے غلط کیا، اتنے اچھے آدمی پہ تو نے الزام رکھا، معافی مانگ ان سے، تو نے پہلے تو لبھایا اور آدمی، اور اس نے سوچا کہ جب میں خود اس باتوں کو چرچا کروں گا تو میری عزت جائے گی کہ عزیز مصر کی بیوی ایسی ہے۔ تو اس نے کہا چلو بات ختم کرو، بات ہو گئی اور یوسف کو بھی سمجھا دیا کہ چلو ٹھیک ہے اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو اس کو، اور زلیخا کو بھی کہا ان کا ایسی حرکت نہیں کرنا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ باتیں چھپتی نہیں، کہنے والوں نے کہا عشق اور مشق چھپا نہیں کرتے۔ تو اب یہ باتیں جو ہے بہت قریبی لوگوں کے اندر عام ہو گئی۔
بہت قریبی لوگوں کے اندر یہ باتیں عام ہو گئی، اور جو بہت قریب کی جو عورتیں تھیں اور جو قریب کے مرد تھے ان کی بیویاں تھیں، ان تک یہ بات پہنچی کہ بادشاہ کی جو بیوی ہے ملکہ زلیخا، وہ غلام پہ بہت فریفتہ ہے اور اس پہ بڑے عاشق ہو گئی ہے، اور وہ جو ہے اسی کی دھن میں رہتی ہے۔ تو زلیخا کی کنیزوں نے بتایا کہ زلیخا، تیرے اس بارے میں چرچے ہو گئے کہ تو غلام کے چکر میں ہے اور تو اس کو لباتی ہے۔ زلیخا نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جو تانا دیتی ہے نا، وہ 5 عورتیں تھیں اور زلیخا کی سہیلیاں بھی، ان کو بلایا اور بلانے کے بعد اچھا کھانا بنوایا، اور کھانا بنوانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف جس وقت جو ہے میں تمہیں بلاؤں گا تو تم آنا اور نقاب ڈال کر آنا، اور جب میں کہوں تو نقاب الٹ دینا۔ اور ان کے ہاتھ میں ایک لیمو پکڑا دیا، کہ جب یوسف کو دیکھنا نا، میں جب کہوں گی تو یہ پھل کو کاٹ دینا۔ تو جیسے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور پھل کاٹا تو لیمو کاٹنے کی بجائے چھری سے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور ان کو خبر تک نہیں ہوئی، ان کو درد بھی نہیں ہوا کہ انگلیاں کٹ گئی۔ اور وہ جب اٹھی نا تو یہ کہتے ہوئے اٹھی کہ یہ بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا اب جاؤ، اب تم خود تڑپتے رہو گی، اور وہ تڑپتی رہی یوسف کو دوسری مرتبہ دیکھنے کے لیے، اور تانا دینا بھول گئی۔ پھر اس کا یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے یہ بات لوگوں کے اندر عام ہو گئی۔ تو عزیز مصر نے سوچا کہ یہ بات عام ہو گئی ہے، لیکن چونکہ بیوی ہے، بیوی کی عزت تو بچانی ہوگی، یوسف بے قصور ہے، اور مصر میں یہ بات پھیل گئی کہ یوسف کا اور زلیخا کا معاملہ تو چل رہا ہے۔ تو اس معاملے کو جو ہے وہ رفع دفع کرنے کے لیے عزیز مصر نے کہا ایک کام کرتے ہیں کہ یوسف کو قید کر دیتے ہیں، جب وہ قید ہو جائے گا نا تو قید یوسف ہوگا لیکن سزا زلیخا کو ملے گی، کیونکہ زلیخا ایک لمحہ بھی یوسف کے بغیر رہ نہیں پاتی، تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ سزا اصل اس کو ملنا چاہیے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے قید کے پلان بنے، کیونکہ زلیخا نے یہ منصوبہ رکھا تھا اپنی سہیلیوں کے پاس کہ میں جو کہتی ہوں اگر یہ وہ نہیں کرے گا نا تو میں اس کو جیل میں ڈلوا دوں گی اور جیل میں یہ چلا جائے گا۔ تو جیسے ہی سنا نا کہ زنا کی دعوت یا قید، تو حضرت یوسف نے دعا کی اللہ مجھے زنا پسند نہیں ہے، مجھے قید پسند ہے، اگر قید کر دیا جاؤں تو کم سے کم میں تیری بارگاہ میں پکڑے جانے سے تو محفوظ رہوں گا، تو مجھے زنا سے بچا لے اور قید میں ڈلوا دے۔ آپ نے دعا کی اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کل ہم اس کا تذکرہ کریں گے، اور کل ہماری پھر یہ تذکرہ کل ہم اس کو مکمل کر دیں گے، اور پرسوں سے پھر انشاءاللہ نبی کا تذکرہ جیسے ہم کرتے ہیں ویسے کریں گے۔ تو کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ آج بھی وقت زیادہ ہو گیا، ہمیں 11 بجے محفل ختم کرنی چاہیے تھی، 11:15 ہو گئے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل یہ محفل ختم ہو جائے گی۔ ایک بھائی ہیں، انہوں نے دعا کی گزارش کی ہے، بہت پریشان ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرما دیں، اور جتنے اہل ایمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے میں، تمام انبیاء کرام کے صدقے میں ہر مسلمان بھائی بہن کی پریشانی کو دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جتنے اہل ایمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ کیا نام ہے؟ نعیم، ایک بچہ ہے، وہ بھی بہت عرصے سے، نعیم احمد کئی عرصے سے بیمار ہے، دعا کریں اللہ جناب یوسف علیہ السلام کے دکھوں کے صدقے اور ان کی خوشیوں کے صدقے اس نعیم احمد کو بھی شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائیں، اور اللہ تمام اہل ایمان کے دکھوں کو حضرت یوسف صدیق کے صدقے میں دور فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔